میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے کہ آئیں اور منظور نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بلند ترین نعرہ صلوات کا استقبال کریں۔ آنکھوں میں نمی لب پہ ہنسی دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں نمی لب پہ ہنسی دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں غم اور خوشی دیکھ رہے ہیں۔ چچا محمد، آنکھوں میں نمی لب پہ ہنسی۔ دیکھیے میں یہ جانتا ہوں کہ جلال پور کے لوگوں کو ٹہلایا نہیں جا سکتا، لیکن اگر شعر پڑھا جائے گا تو یہاں سنا جاتا ہے اور حوصلے بھی ملتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے۔ میں اس فرش مسرت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس میں تو نہیں، کانفیڈنس میں آتا ہوں کہ جلال پور جا رہا ہوں، مجھے سنا جائے گا، اور کبھی بھی کوئی میرا شعر جس پر مجھے اعتبار رہا وہ ضرور سنا جائے گا۔ آنکھوں میں نمی لب پہ ہنسی دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں غم اور خوشی دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے غازی کے چاہنے والوں، آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ آنکھوں میں نمی، علم و ادب کا گہوارہ ہے یہ۔ آنکھوں میں نمی لب پہ ہنسی دیکھ رہے ہیں، پوری کتاب عربی میں ہمارے موجز بھائی کے فرزند ارجمند موجز جلال پوری، خدا ان کی مغفرت کرے، ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، تو ان کی روح کتنی خوش ہوگی۔ عربی میں پوری کتاب، تو میں کیوں نہ علم و ادب کا گہوارہ کروں جلال پور کو۔ آنکھوں میں نمی لب پہ ہنسی دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں غم اور خوشی دیکھ رہے ہیں، آئینہ قدرت میں تمنا کی مانند، آئینہ قدرت میں تمنا کی مانند، خود اپنی ہی تصویر علی دے۔ آخری مجمع تک چچا، آنکھوں میں نمی، آپ کو تو میں بنارس میں پاتا ہوں، یہاں پا کر کے حوصلہ ملا مجھے۔ آنکھوں میں نمی لب پہ ہنسی دیکھ، آپ کو دیکھ کے بڑا حوصلہ ملا۔ بھائی اگر کچھ ہاتھ بلند ہوئے پیچھے سے، میں ان ہاتھوں کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ قریب آ جائیں تو میں دعا چاہتا ہوں آپ کے لیے، قریب آ جائیں۔ جو بزرگ ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، جو بزرگ ہیں اپنی جگہ پہ رہیں، لیکن جو حزب اللہ صفت ہیں، جو نوجوان بزرگ ہیں، جو نوجوان بزرگ ہیں، وہ تو آ جائیں، بزرگ اپنی جگہ پہ رہیں۔ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ آنکھوں میں نمی مجھے اصغر اعجاز صاحب نے علی ڈے میں وہاں کینیڈی ہال میں بلایا، تو میں نے 4 مصرے پڑھے تھے وہاں لمبی لمبی داڑھیوں کے سامنے، تو وہ میں ضرور پیش کروں گا، لیکن ابھی میں نے ان ہاتھوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں غازی کی بارگاہ سے آخری مجمع تک۔ نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، جناب ویس قرنی کی قبر اطہر کو چھوٹنے کے بعد یہ 4 مصرے مجھے ملے۔ نبی کے عشق میں
ابن بھائی نبی کے عشق میں از میں ان پر نظر اس لیے یہ قرار نہیں رہتا ہے بالکل ہمیشہ بے قراری والی کیفیت میں رہتے ہیں اور یہ مجھے بلاتے رہے لیکن یہ نہیں سنتے تھے. یہ سچی بات آج پہلی بار دیکھیے مزاح المومنین عبادت مزاح المومنین عبادت یہ سب لٹکے جھٹکے ہیں ہم لوگوں کے. آنکھوں میں نبی کے عشق میں بھائی پیش کرو ایک درود پڑھ دیں زوردار ان بلند ہوتے ہوئے ہاتھوں کی نظر نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں. اسے تو روکے ہے دراصل ماتم شبیر اسے تو روکے ہے دراصل ماتم شبیر. نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں. یوسف کا حسن روف سے خالی تھا اس لیے میں نے دوسرے مصرے میں سنبھالنے کی کوشش کی ورنہ ضم کا پہلو آ جاتا ہے. یوسف کا حسن روف سے خالی تھا اس لیے ہیبت نبی کے حسن کا پہرا نہ بن سکی. ہیبت ہوتی تو پھر اس کی ہمت کہاں سے ہوتی. نبی کے یوسف کا حسن روف سے خالی تھا اس لیے ہیبت نبی کے حسن کا پہرا نہ بن. آل رسول فخر یوسف ہے. یوسف کا حسن روف سے خالی تھا اس لیے ہیبت نبی کے حسن کا پہرا نہ بن سکی. عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا. غازی کے چاہنے والوں عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا. اس واسطے فرات زلیخا نہ بن سکی. ارے کیا سنا آپ سے بلا تھا بھائیو. عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا اس واسطے فرات زلیخا نہ بن سکی. عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا. ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب بلا کا ہوگا. آپ شاعری سنیں گا بھائی. ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب بلا کا ہوگا. بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں. بن بلائے جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا. بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں. بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں. دے جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا. ملا ہمائیے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے. جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا جس کا یہاں سے جلال پور کے اس اسٹیج سے پوری دنیا میں یہ آواز جانی چاہیے. ملاحظہ فرمائیے. جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا. وہ یقیناً
ابو سفیان کا نطفہ ہوگا جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا، وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا۔ وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا۔ جو ہے قرآن کا منکر جسے کہتے ہیں وسیم، جو ہے قرآن کا منکر جسے کہتے ہیں وسیم۔ یہ کووڈ کے زمانے میں کہیں کورونا پیدا کر دیا جا رہا ہے اور کہیں کورونا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر مصرع پسند آئے دعا چاہتا ہوں جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا، وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا۔ جو ہے قرآن کا منکر جسے کہتے ہیں وسیم، جو ہے قرآن کا منکر جسے کہتے ہیں وسیم، وہ جو ہے قرآن کا منکر جسے کہتے ہیں وسیم، دور حاضر کا یقیناً وہ کورونا ہوگا، دور حاضر کا یقیناً وہ کورونا ہوگا۔ حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی، حادثے بھائی میری ضد ہے کچھ الگ ٹریک سے روایتی شاعری سے ہٹ کے کچھ شاعری پیش کرتا ہوں۔ مولانا ہمایوں وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو۔ مولانا ہمایوں حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی، حادثے کہتے کورونا کے ہیں مر جائیں سبھی، کربلا بولی عزاداروں سے جینا ہوگا، کربلا بولی کیا سنا ہے، کربلا بولی عزاداروں سے جینا ہوگا۔ 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا۔ ارے کیا سنا، 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا، پنجتن آئیں گے 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا۔ تنزیاش کے غم شاہ پہ ہنسنے والوں، تنزیاش کے غم شاہ پہ ہنسنے والوں، مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا، مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا۔ اجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے، اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے، یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر، یہ بات سچ ہے کہ انیسا، یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر چراغ مدحت آل نبی جلا آئے۔ ایک ایک آدمی مولانا ہمایوں، میں اپنی زندگی کا قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں مولانا ہمایوں۔ اجل کی شان یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، پیش کرتا ہوں مولانا ہمایوں۔ اجل کی شان زمانے کو ہم، یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں۔ تمہید کا آخری شعر، یہ 40 میں داعش کے لوگ کہتے تھے، تمہید کا آخری شعر، یہ 40 میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے، یہ 40 میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے، انہیں خبر نہیں
دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں انہیں خبر نہیں، دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا انہیں خبر نہیں، دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا۔ حضرت اچھا ملا دو میں حضرت ایک شعر اور اگر اجازت ہو تو سنا دوں۔ جان ایلیا ایک شاعر ہیں، اجاز بھائی، جان ایلیا صاحب نے ایک نہایت ہی فاؤل شعر کہا، فاؤل شعر، بالکل غلط۔ اب وہ کمیونسٹ آدمی کہہ سکتے ہیں، امروہے کے رہنے والے تھے، اچھا ہوا پاکستان چلے گئے تھے۔ ہاں ان کا ایک شعر ہے کہ حاصل کن ہے، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، اتنی اجلت میں یہی کافی تھا۔ بہت ہی غلط شعر۔ نایاب بلیاوی نے شعر کا جواب دیا۔ میرا ماننا ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ امام حسین اسلام نے کربلا کے تپتے ریگزار میں وحدانیت کو بچایا۔ یہ نظم آپ کی سماعت پر اعتبار کرتی سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ابن بھائی نے کہا کہ نہیں کچھ پڑھیے تو میں نے پڑھ دیتا ہوں۔ ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں، مصرع لگ گیا تو آ چاہتا ہوں۔ ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں، اس سے زائد چھپ کے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں، اس سے زائد چھپ کے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں۔ ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں، اس سے زائد چھپ کے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں۔ تمہید کا یہ بھی شعر، میں سائنس کا طالب علم ہوں، کچھ تمہیدیہ دیکھیے دو ہی طرح کی شاعری ہوتی ہے، تو خطابیہ یا تمہیدیہ۔ خطابیہ جس میں ہر شعر الگ الگ مضمون پہ ہوتے ہیں، کبھی جناب علی اکبر پہ شاعر شعر کرتا ہے، کبھی مولا عباس پہ کہتا ہے۔ تمہیدیہ شاعری میں ایک رزلٹ، ایک مضمون۔ ایسا وہ ظاہر ہے کہ رنگ خوشبو چاند تارے اس لیے فانی ہیں یہ، انتہائے حسن پہ ان میں دکھا کوئی نہیں، انتہائے حسن پہ ان میں دکھا کوئی نہیں۔ ایک درود پڑھ دیں۔ ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں، حاصل کن ہے یہ جہان خراب۔ کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات، سائنس بھی کہتی ہے کہ حادثے کا نتیجہ یہ دنیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات، مصرع لگ جائے تو آچا۔ کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات، لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں۔ ارے بھائی بتاتا ہوں بھائی، کون کہتا
حادثہ کوئی نہیں. میں مائک کی شکایت نہیں کروں. کون کہتا ہے کہ عجلت میں بنی یہ کائنات؟ لفظ بھائی دیکھیے ایسا نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک کر دیا. میں جب آیا تو ان سے میرا میچ فکس. کون کہتا ہے کہ عجلت میں بنی یہ کائنات؟ لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں. تمہید کا آخری شعر، میں اپنی زندگی کا وہ قیمتی شعر سنانا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں میرے مولا نے وحدانیت کو بچایا. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ. ذہن، آپ شاعری سنتے ہیں. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ. اسٹیج. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ. شہرگے جاں کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں. رحمت اللہ ہو بھائی، شاعری پیش کر رہا ہوں بھائی. ہے کہ میں اپنی زندگی کا قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں. یہ تمہید کا آخری شعر تھا دوستو. بہت آپ نے استقبال کیا میرا بھائی. ذہن کہتا ہے کہ تمہید کا آخری شعر تھا. جلال پور کے لوگ اس شعر کو یاد کریں گے میرا بھائی. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ. شہرگے جاں کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں. کاٹنا ممکن نہیں ہے. یہاں کے تمامی ان بلند مراتب، بلند مرتبہ ان شعراء مرحومین کی طرف سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس صرف کر دی رسول علیہ رسول کے ذکر میں. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ. شہرگے جاں کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں. کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگے قرب خدا. شہرگے قرب خدا والا بھائی. کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگے قرب خدا. کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگے قرب خدا. ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا ذہن کہتا ہے کہ وحدانیت کو بچایا میرے مولا نے. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ. شہرگے جاں کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں. کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگے قرب خدا. قرب خدا. کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگے قرب خدا. ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا کوئی نہیں. ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا کوئی نہیں. فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کو. فاطمہ مصرع لگ جائے تو چاہتا ہوں. فاطمہ کے لال
فاطمہ کے لال، بہت اچھی شاعری آپ لوگوں نے پیش کی. میں استقبال کرتا ہوں اپنے اس شعر سے بھائی ملا ہمائیے، جو ایک سلسلے سے ایک کڑی ہے، تمامی آپ کے مرحومین شعراء کی ایک کڑی جو دکھائی دے رہے ہیں اسٹیج پر. بہت طبیعت خوش ہوئی ان لوگوں کی شاعری کو سن کر کے. ملا فرمائیے، فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کہو. مصرع لگ جا تو چاہتا ہوں. فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کہو، سنگ بھی رویا غم شہ میں بچا کوئی نہیں. فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کہو، فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کہو، سنگ بھی رویا ہمیں شام بچا کوئی نہیں. قتل کر کے ظلم نے پامال کر ڈالا مگر، قتل کر کے ظلم نے پامال کر ڈالا مگر. ایسے تھوڑی جناب صاحب نے کہا کہ میرے بھائی کی اتنی چھوٹی قبر. قتل کر کے ظلم نے پامال کر ڈالا مگر، ان 72 میں یہ سچ ہے کہ مرا کوئی نہیں. ان 72 میں یہ سچ، قتل کر کے ظلم نے میں یہ سچ ہے کہ مرا کوئی نہیں. ایک فرمائش پیش کیے دیتا ہوں. یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا. لعنتی کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی یہ 26 آیتیں معاذ اللہ نعوذ باللہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے. کسی امام نے کبھی کچھ نہیں کہا، سب کا اتفاق رہا کہ قرآن کی ایک ایک آیت اس کا زبر زیر پیش ہٹایا نہیں جا سکتا. اس کا محافظ اللہ ہے. مرجع کرام علماء کی ایک پوری فہرست رہی، چاہے اہل تسنن ہو چاہے اہل تشیع، کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ چند لوگوں کے، یہ تو پجڑے کے طوطے ہیں جو رٹایا جا رہا ہے. بعد میں نکلنے کے بعد یہ ٹینٹیں کریں گے اور کیا کریں گے. دیکھیے لاک ڈاؤن سے پہلے رشدی نے خودکشی کر لی. رشدی نے لاک ڈاؤن سے پہلے خودکشی کر لی. عذاب نازل ہے. ملا میں یہ پیش کرتا ہوں، یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا. کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا. نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا. نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا. یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا. یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، جو فتنہ ور ہے عزادار ہو نہیں سکتا. حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں. جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور، جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور، حسینیوں کو رلا کر تھا جو بہت مسرور. جو تاحیات سمجھتا رہا مجھے مجبور، میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں. میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں. میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے آیا ہوں. حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں.
یہ بات سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے، علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے، جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے، ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے۔ یہ تبرکات یوں ہی آپ کو نہیں ملے مولا بھائی، اس میں ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ دروازے کے پردے ٹاٹ کے ضرور لگ گئے، لیکن اپنے مولا کے ذکر میں کمی آنے نہیں۔ یہ بات جا کے میں نے کراچی پاکستان میں کہی تھی کہ آپ تو یہاں چھوڑ کے چلے آئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرش عزا کی چمک کو برقرار رکھا، ریشمی پردے ضرور ہٹ گئے، کھانے پینے میں کمی ضرور کر دی۔ شیر اللہ وجود سچ ہے کہ وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے، عزا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ یہ آپ کے سماجیات کا حصہ اور بعنوان تبرک میں نے بین الحرمین اپنے مولا کے گنبد کی طرف یہ اشارہ کر کے یہ بند پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں۔ میں ان کی طرف سے یہ بند پڑھ رہا ہوں جنہوں نے فرمائش کی، کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں۔ شولا صاحب، میں اپنے شہر کا آرام، ایک قیمتی مصرع، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں۔ ارے کیا سنا جلال پور میں، وطن میں اپنے نہیں اچھا لگتا بمبئی، نہیں اچھا لگتا کویت و بمبئی اور دلی اور انگلینڈ، اپنا گاؤں اچھا لگتا محرم۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے چچا وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ مفلسین بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے، وہ مفلسین بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے، عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ آخری بند اور ضمت تمام، غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں، جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں، غریب ہو کے بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، جہان چھیلی وہ دولت و زمینداری، جہان چھیلی وہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ آزاداری، حسین جہان چھیلی وہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ آزاداری، حسین والا ہوں میں، حسین والا۔ شکریہ نوازش میں عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، عزا خانے ہیں جس کی شان، میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان، عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، جس کی گود میں ہزاروں ندیاں، جس کا پروت اونچا ہو، سارے جہاز سے اچھا ہندوستان ہمارا جی نہیں۔ ہندوستان کے خوبصورت ہونے کی یہ بھی وجہ ہے، چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد،
چاند محرم کا فرمائش کی تو ویسے سنیں آپ. چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد, گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرداباد. محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد, گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرداباد. ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد. دنیا کے ہر ملک سے زائد, سچی بات ہے, دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہیں ہم سب آزاد. دنیا اگر سچی بات ہے بولا, دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہیں ہم سب آزاد. دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہیں ہم سب آزاد. اسی سے ساری دنیا سے اچھا ہے ہندوستان. عزا خانے ہیں جس کی شان, یہ میرا ملک میرا ایمان. میرے مولا نام ہے ہندوستان. عزا خانے ہیں, علی صاحب اس طرح کی نظمیں آنی چاہیے. ملا تو بھائی, عزا خانے ہیں جس کی شان. یو پی ایم پی کرناٹک, نہیں بھائی, یو پی ایم پی کرناٹک گجرات ہو یا کہ ہو آسام. یو پی ایم پی کرناٹک گجرات ہو یا کہ ہو آسام, ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام. اچھا مولانا فرمائیے, ان سب آپ شاعری سنتے رہو بھائی, ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام. گنگا جمنا کی ہے سبیلیں, گنگا جمنا کی ہے سبیلیں, تشنہ لبوں کی یاد میں عام. اٹھتا ہے بنگال سے بادل, اٹھتا ہے بنگال سے بادل, لیے ہوئے اشکوں کا جام. اٹھتا ہے بنگال سے بادل, اٹھتا ہے بنگال سے بادل, لیے ہوئے اشکوں کا جام. دشت بلا کی یاد میں جو معافی اینالسس پیش کر رہا ہوں, دشت بلا کی یاد میں تپتا ہے وہ راجستھان. عزا خانے ہیں جس کی شان, یہ میرا ملک میرا ایمان. قومی یکجہتی کی بزمیں سجانے والوں, آؤ ہم بتاتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے بڑا قومی یکجہتی کا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے. مسجد میں صرف مسلمان جائے, یعنی صاحب بیل صاحب, مسجد میں صرف مسلمان جائے, کلیسا میں صرف عیسائی جائے, اور گرودوارہ میں صرف سکھ جائے. لیکن یہاں پہ اگر یہ بند آپ تک پہنچتا, دعا چاہتا ہوں, مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے, مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے. ہندوؤں لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے, ہندوؤں لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے. قومی یکجہتی کا ہنر یہ فرش عزا سکھلاتا ہے. سکھ عیسائی دل کی مرادیں فرش عزا سے پاتا ہے. فرش عزا پر آنے سے گھبراتا ہے شیطان. ارے بلانا بھائی, فرش عزا فرش عزا پر آنے سے گھبراتا ہے شیطان. عزا خالے ہے جس کی شان, یہ میرا ملک میرا ایمان. میرے مولا 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 کی خواہش کا نام ہے ہندوستان. عزا خانے آخری بند اور زحمت تمام. ملک کون توڑتا ہے؟ ملک کو توڑنے کی کوشش کرنے والا اس کا خون نجس ہے.
وہ ملک کا غدار، ہم وطن پرست ہیں اور اس کا خون نجس۔ یہ کون سا جہاد ہے کہ 100 ایک بم باندھیے 100 لوگوں کو اڑا دیجیے؟ یہ او اللہ اکبر کہیے، کمال، واہ۔ ملک ہے میرا سب سے پیارا، اصل وطن پرست کیوں ہیں ہم؟ نایاب بلیاوی کا بند پیش ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر یہ بند آپ تک پہنچتا ہے تو آپ کی انصاف پسند سماعتوں کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے ماں باپ کے لیے دعا کریں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں اور تمام مرحومین کی مغفرت کی دعا کریں۔ ملک ہے میرا سب سے پیارا، ملک سے ہے ہم سب کو پیار، کیوں؟ ملک ہے میرا سب سے پیارا، ملک سے ہے ہم سب کو پیار، اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار، اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار۔ خود کش حملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار، خود کش حملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار، گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار۔ ارے کیا سلام ہے، ملک ہے میرا سب سے پیارا، ملک سے ہے ہم سب کو پیار، اس کی خاطر جینا مرنا، اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار۔ خود کش حملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار، گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار۔ ایسے منافق ماں سے واقف باپ سے ہیں انجان، عزا خانے ہیں ان کا خود نجس، عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، میرے مولا میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان، عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، عزا خانے۔ کچھ شعر منور جلال پوری نے مجھے فون کر کے یاد دلائے تھے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ خدا حافظ ناصر، شکریہ۔